السلام علیکم۔ پرائم منسٹر کو 3.5 سال لگے اس بات کو سمجھنے میں کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس کیوں جانا پڑتا ہے۔ پہلے تو وہ کہتے تھے کہ آئی ایم ایف پہ پاس جانے سے بہت بہتر ہو کہ میں خودکشی کر لوں، لیکن پھر آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہوئے بھی انہیں پہلے 8-10 ماہ صرف ضائع کر دیے یہ فیصلہ کرنے میں کہ وہاں جائیں یا نہ جائیں، اور جانے کے بعد آج بھی 3.5 سال کے بعد بھی وہ کنفیوژن برقرار ہے، کیونکہ وہاں جا کے آپ ایگریمنٹ کر آئیں، بعد میں عمل درآمد نہ کریں تو پیسے روک لیتے ہیں۔ ان کے پاس آسان ہتھیار موجود ہے اور انہیں پاکستان کی ولنریبلٹی کا بھی پتہ ہے کہ یہ جو چند ڈالر ہیں اس کے لیے کتنی مشکل میں ہے۔ لیکن پرائم منسٹر کمال یہ ہے کہ اگر ان کو انڈرسٹینڈنگ تھی تو یہ جو ڈالر کا کرائسس ہے، روپیہ 178 سے اوپر انٹر بینک میں جا چکا ہے، اوپن مارکیٹ میں 180 سے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے، تو وہ کیا وجوہات تھیں جن کی بنا کے اوپر ہم نے امپورٹ کو کھلا چھوڑا؟ یہ آرٹیفیشلی جی ڈی پی کا نمبر اوپر لے جا کے اگر سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش تھی تو وہ بیک فائر کر چکا ہے، اور شاید یہی ایک وہ گولڈن اپرچونٹی نظر آ رہی ہے جو شہباز شریف کو بھی اور زرداری صاحب کو بھی موقع فراہم کر رہی ہے کہ وہ کھل کھیل سکیں۔ وہ اوپنلی چیلنج کر رہے ہیں کہ یہ حکومت ناکام ہو گئی ہے اور ہم آئیں گے اور خیمے ڈال کے بیٹھیں گے اور ان کو چلتا کریں گے۔ دونوں کے بیانات کی جو تندی اور تیزی ہے اس سے ایک چیز ضرور ظاہر ہوتی ہے کہ انہیں ایک پولیٹیکل اپرچونٹی نظر آ رہی ہے حکومت کو گرانے کی اور ایک موقع نکالنے کی۔ پرائم منسٹر کا آج کا بیان کیا ہے، پہلے وہ آپ کو سنواتے ہیں، دکھائے گا جی۔ سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کا آج بنا ہوا ہے وہ اس لیے ہے کہ جیسے باہر قیمتیں اوپر گئیں ہمیں وہ امپورٹ کرنی پڑی، اور جب امپورٹ کیا تو ہمیں جو باہر سے انفلیشن تھی وہ پاکستان میں آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہم تھوڑی اکانومی گرو کرتی ہے ہمارے ملک میں ڈالرز کی کمی ہوتی ہے، وہ پریشر پڑتا ہے ہمارے روپے پہ اور ریزروز پہ، اور پھر ہمیں تقریباً 20 دفعہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے۔ کوئی 56-57 روپے کا فرق ہے جو تحریک انصاف کی حکومت میں روپیہ نیچے گرا ہے۔ 123 سے 178 انٹر بینک کا جو ریٹ ہے، صرف اسی کی بات کر لیں، اور یہ جو پریشر ہے یہ برقرار رہے گا اور انفلیشن جلدی سے ریورس نہیں ہونے والا، اور یہ قیمتوں کا دباؤ ہی ہوگا جو ابھی بلدیاتی انتخابات میں ہمیں ریفلیکشن نظر آئی، ابھی چلے گی آگے، کیونکہ آپ نے جیسے جیسے قیمتوں میں اضافہ کرنا ہے، تیل، بجلی، گیس اور روپے کے اوپر جب تک آپ نے امپورٹس پہ قابو نہ پایا تب تک وہ دباؤ بھی برقرار رہنا ہے، تو آپ کے لیے مشکلات اب پیچھے جانے والی تو ہے نہیں۔ منی بجٹ جو لانا ہے اس سے آپ نے ٹیکس ایگزمپشنز کہتے ہیں وڈرا کرنی ہے، نیا ٹیکس نہیں لگانا۔ ایکچولی 350 ارب کے ٹیکس لگ جائیں گے اور 350 ارب پیٹرول سے اکٹھا کرنا ہے، تو پھر ہوگا کیا؟ اس کے اوپر شہباز شریف صاحب نے ایک بیان دیا ہے، پہلے وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس ملک کی معیشت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ کیا وہ بدقسمت دن تھا کہ یہ شخص پاکستان کے اوپر وزیر اعظم مسلط کیا گیا؟ اس نے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے۔ لوگ ایک وقت کی روٹی کو ترستے ہیں، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے، 50 لاکھ گھر تو بڑی دور کی بات ہے، ایک کمرے کی اینٹ تک نہیں رکھی، تختیوں سے بات نہیں بنے گی۔ آپ کا دھڑن تختہ انشاءاللہ ہونے والا ہے، آپ کا بالکل وقت آ گیا ہے کہ ان کا گریبان ہو اور آپ کا اور ہمارا ہاتھ ہو۔ اپنے لنگوٹے کسیں اس ظالم حکومت کے خلاف، آج ان کے خاتمہ کرنے کا وقت آ گیا۔ آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ بتاؤ مجھے۔ آج جو پینلسٹ ہیں ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں، میجر طاہر صادق صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہیں پی ایم ایل این سے، دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ طاہر صادق صاحب، آپ سے آغاز کروں گا، کیا وجوہات ہوئیں یہ جو ہم مہنگائی کا زور دیکھ رہے ہیں، اقتصادی مشکلات دیکھ رہے ہیں، 3-4 سالوں میں آپ قابو کیوں نہیں پا پائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے پاس شروع ہی سے، جس طرح خان صاحب خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چلے جانا چاہیے تھا، اب وہ ریئلائز کیا لیکن لیٹ ریئلائز کیا، تو اگر یہ پہلے چلے جاتے تو کچھ استحکام آ جاتا، کچھ بہتری آ جاتی۔ کچھ عوامل ایسے بھی ہیں انٹرنیشنلی، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کو کارنر کیا جاتا ہے، ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے۔ وہ بھی کافی سارے لوگ، ممالک لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان کو سبق سکھایا جائے، بالخصوص امریکہ ابھی جو افغانستان سے جس طریقے سے ذلت امیز طریقے سے وہ وہاں سے نکلے ہیں، تو وہ ہر لحاظ سے ہر فورم پہ، آئی ایم ایف بھی دیکھیں امریکہ کی بات مانتا ہے، جو یورپین یونین ان کی بات مانتا ہے، وہ دوسرے لوگوں کی بات نہیں مانتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو انہوں نے ایگریمنٹس کیے ہیں، اب آ کے یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں کافی انہوں نے پریشر میں ڈالا ہے، جس کی وجہ سے ڈالر کی بھی قیمت جو ہے وہ اوپر آئی ہے۔ طاہر صادق صاحب، آپ کی بات میں بہت وزن ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ پاکستان سے کوئی ڈیلیگیشن جائے نا، تو آئی ایم ایف سے معاہدہ پھنسا ہو تو یو ایس ٹریجری سے پہلے مدد لیتے ہیں۔ ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے، لیڈرشپ کے اندر نا اسٹریٹجی ہوتی ہے، ہمیں اپنی ولنریبلٹی کا پتہ ہے کہ ہمارے پاس ڈالرز کم ہیں،
ہم نے ایبسلیوٹلی ناٹ. پرائم منسٹر تو ایک دفعہ کہا ہوگا, جو پرائم منسٹر کے وہ آگے ہرکارے ہیں وہ ڈھول بجاتے رہے ہیں, پرائم منسٹر صاحب نے ایبسلیوٹلی ناٹ کر دیا. پھر امریکہ سے مدد لینے گئے, انہوں نے جواب دے دیا کہ جاؤ اب خود ہی بھگتو ایبسلیوٹلی ناٹ. یہ خاموشی سے بھی ہم کام کر سکتے تھے. بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے. اصل میں بات یہ کہ خان صاحب بڑا جینون آدمی ہے, وہ جینونلی چاہتا ہے کہ اچھی تبدیلی آئے ملک کے اندر, بے روزگاری کا خاتمہ ہو, مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیم ہے یہ سرٹیفائیڈ نائل ہیں, ہائیلی کوالیفائیڈ نائل ہیں سارے جو ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جب آپ اس ٹیم کے ساتھ آگے جائیں گے تو آپ کیا ڈیلیور کریں گے. آپ نے دیکھ لیا ڈیلیورنس, بیڈ گورننس, کرپشن ایٹ دی لوئسٹ لیول, مہنگائی, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پھر کہتے ہیں جی باہر کے ممالک جو ہیں ان میں بھی بڑی مہنگائی آ گئی ہے. جب ادھر الیکشن آئیں گے تو ان کو بھی ایسا ہی سامنا کرنا پڑے گا, یہ نہیں کہ وہ لوگ ان کو چھوڑ دیں گے. لہٰذا آپ کم از کم گورننس کے ذریعے, بیوروکریسی کے ذریعے, اپنے عوامی نمائندوں کے ذریعے جو آپ کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں وداؤٹ اینی ریزن, ان کو تو کنٹرول کریں نا کم از کم. سر آپ کی حکومت میں جو 5-7 بڑے کرائسس ہیں, ایل این جی, اس وقت گیس نہیں ہے, ایل این جی نہیں وہ خریدی گئی, متعلقہ منسٹر جو ہے اس کی کوتاہی, اس کے اوپر باز پرس ہونی چاہیے. چینی ملک میں کم تھی, ایکسپورٹ کر دی, کرائسس پیدا ہو گیا, 55 کے بجائے 115 بکتی رہی. متعلقہ وزیر کو پوچھنا چاہیے تھا بھائی فیصلہ کس بنا پہ کیا. ویٹ, گندم ہم نے فیڈ سٹاک کو بیچ دی, بعد میں کبھی ایکسپورٹ کرتے رہے, کبھی وہ آٹے کا کرائسس قابو نہیں ہے, ادویات. تو متعلقہ جو وزیر ہے, آپ نے کہا نا سرٹیفائیڈ نہ ہے, پرائم منسٹر کو چاہیے تھا کہ 5-7 کو نکال دیتے, اس بنا کے اوپر سزا دے دیتے. بالکل دینی چاہیے تھی, بالکل دینی چاہیے تھی. بلکہ جو نائل ہے, پہلے تو مجھے یاد ہے پرائم منسٹر صاحب اوپنلی کہتے تھے کہ جی میں نے ہر 3 ماہ بعد ان سے باقاعدہ ان کی کارکردگی پوچھنی ہے, کہ آپ نے ان کو اکاؤنٹیبل کرنا ہے, کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنے محکموں میں یا اپنے اداروں میں کیا کارکردگی دکھائی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ہم نے کوئی نہیں دیکھا کہ کبھی ان ہاؤس کو برین اسٹارمنگ نہیں ہوتی, پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھے ہوں تو مطلب آپ سینئر لوگ ہیں, ساری عمر آپ نے سیاست دیکھی ہے بڑی قریب سے, تو ان کو بولیں پرائم منسٹر صاحب کہ آپ کے یہ 4-5 وزیر آپ کو الیکشن کے دن بڑی مشکل میں ڈالیں گے. ابھی بلدیاتی الیکشن میں اس کی ریفلیکشن نظر آئی ہے. بالکل آئی ہے, کے پی کے اندر ڈیفینیٹ نظر آئی. لوگ کہتے ہیں ڈیفینیٹلی پارلیمانی پارٹی میٹنگ میں بتایا جاتا ہے کہ جی معاملات جو ہیں وہ درست نہیں ہیں, مہنگائی جو ہے سب سے بڑا ایشو ہے, کرپشن ایٹ دی لوئسٹ لیول بہت بڑا ایشو ہے, بیڈ گورننس بہت بڑا ایشو ہے. یہ چیزیں تو ٹھیک آ رہے ہیں, چلے مہنگائی تو باہر سے جو مہنگائی ہے, تیل آنا ہے, آپ نے پیسے دینے ہیں, اس مہنگا ہونا ہے, وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. تو پرائم منسٹر کر سکتے ہیں, ان لوگوں کو درست کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے؟ تو کیوں نہیں کر رہے؟ یہ تو اب ان کو پوچھا جائے کہ آپ کیوں نہیں کرنا چاہتے. آپ کو کرنا چاہیے, اصولی طور پہ کرنا چاہیے. آپ آئی اسی لیے ہیں کہ آپ نے ایک تبدیلی لانی ہے, اور مثبت اور اچھی تبدیلی لانی ہے, جس سے عام آدمی کو ریلیف پہنچے, ناانصافی کا جو ہے وہ خاتمہ ہو. تو اگر آپ ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیں گے تو پھر آگے بھی رزلٹ جو ہے مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی اچھا رزلٹ آئے گا. آپ وریڈ ہیں آئندہ انتخابات کے حوالے سے؟ ڈیفینیٹلی ہر سیاسی آدمی جو اس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے, نہیں بھی رکھتا, ہر پاکستانی شہری جو ہے وہ ورڈ ہے. کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب میں لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ یار اس میں کوئی سپارک ہے, آنیسٹی ہے, یہ اچھا کوئی کام کرے گا. اگر یہ بھی لیٹ سے فارغ ہو گئے تو پھر باقی تو آگے پھر آپ دیکھیں کیا بنے گا اس ملک کا. ابھی آپ نے جو کہا نا کہ ان کی ٹیم سرٹیفائیڈ نائل ہے, عام طور پر تاثر یہی ہے کہ وہ عمران کے متعلق اتنی بری اوپینین نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں ان سے حکومت نہیں چل سکتی, ان کے وزراء اس قابل نہیں ہیں. تو پھر کیا ہوگا جب آپ حلقوں میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیں وہ آپ کی بات, میں آپ کو خود کہہ رہا ہوں کہ حلقوں میں جائیں گے تو آپ کو فیس کرنا پڑے گا. لوگ ابھی بھی کر رہے ہیں جی, لوگ اوپنلی کہتے ہیں جی مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, کرپشن ہے. مطلب آپ نے بیوروکریسی کو مادر پدر آزاد چھوڑا ہوا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی ان کو. اب چیف منسٹر ہیں مثال کے طور پہ پنجاب کے, میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ میں نے ان سے کوئی 3 سال بعد میری ملاقات ہوئی ان سے, لیکن آئی فاؤنڈ ہیم ٹو بی اے گڈ مین, کہ وہ جینونلی چاہتے ہیں کہ کچھ کیا جائے. لیکن ان کے پاس جتنے وزیر ہیں ان کو چیف منسٹر ہی نہیں سمجھتے. وہ ہر وقت اس کوشش میں ہے کہ ہم اس کو ہٹا کے ہم خود بن جائیں. جب آپ کو ایک سی ایم جو آپ کی اپنی ٹیم ہے وہ آپ کو سی ایم مانی ہی نہیں, ذہنی طور پہ ہر وقت اس کوشش میں ہو کہ ان کی ٹانگ کھینچی جائے, ان کی پالیسی کو فیل کیا جائے, تو کس طرح معاملات چلیں گے؟ یہ تو ان کا کام ہے خان صاحب کا, بلا کے سب کو صحیح. لیکن میجر صاحب جو ٹیم کا کپتان ہے وہ اس قابل ہونا چاہیے کہ 11 کے 11 کھلاڑی سیدھے ایک لائن میں کھڑے ہوں, اگر نہیں ساتھ کوئی چلتا اٹھا کے باہر پھینکے. ڈیفینیٹلی پرائم منسٹر نے یہ جو جب کرکٹ ٹیم کی کپتانی کرتے تھے, آسٹریلین ٹور سے وسیم اکرم تھے, ان کو واپس بھیج دیا تھا.
اب وہ ڈسپلن کے ایشو کے اوپر ادھر ہی بھیجا ہے. تو یہاں نہیں بھیجا نا. یہ آپ نے ابھی صحیح کہا ہے کہ یہاں سے بھی 2 بھیج دیتے نا. 2 کے میں کہتا ہوں ساروں کو کہتے ہیں فارغ ہو بھائی ہم نئی ٹیم لانے لگے تو کام سیدھا ہو جانا تھا. قادر مندوخیل صاحب آپ کا بھی شکریہ, آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. پہلے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. مصدق ملک صاحب, حالات برے ہیں, اب طاہر صادق صاحب نے دل کی باتیں کھول کے سامنے رکھی ہیں, تو ملک کو مسائل سے نکالنا ہے. آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی نظر آ گئی ہے, کوئی اپرچونٹی جس کی وجہ سے آپ میں تھوڑی توانائی نظر آ رہی ہے؟ وہ آپ نے دیکھا ہے کہ میں بار بار جھک کے کاغذ پہ لکھ رہا تھا جب میجر صاحب بات کر رہے تھے. ہوا یہ کہ میں جو بات میرے دل میں تھی وہ میں کہنا چاہتا تھا, میجر صاحب نے کہہ دی, تو پھر مجھے دوبارہ سے جھک کے کوئی نیا نقطہ لکھنا پڑتا تھا, اور پھر میجر صاحب وہ بات کرتے تھے, پھر میں وہ بھی کاٹ دیتا تھا. تو میجر صاحب نے سارا مقدمہ تو ویسے پیش کر دیا ہے اور بڑا ایفیکٹیولی پیش کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ دل سے باتیں کی ہیں, بڑے سنہری حروف سے آپ لوگوں کو لکھنی چاہیے. جی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص جس کے اوپر ووٹ کا بوجھ ہو, جو سیاست کرتا ہو, جس کو معلوم ہے کہ میں نے حلقے میں جانا ہے, اس کے پاس اب کوئی چارہ نہیں رہ گیا. یہ جو میجر صاحب نے گفتگو کی ہے, اس سے احساس ہوتا ہے کہ ان کے اوپر ووٹ کا بوجھ ہے, اور کانسٹیچوئنسی کے لوگ جو ہیں ان کا دکھ درد جو ہے وہ ان کے سامنے ہے, اسی وجہ سے یہ گفتگو فرما رہے ہیں. میں صرف 2 چیزیں اہم نکات آپ کے سامنے پیش کروں گا, پھر کچھ اور نمبرز ہیں جو آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. ایک تو گفتگو یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں مہنگائی اس وجہ سے ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ مہنگائی آ گئی. کہتے ہیں یہ بات, دیکھیے بات یہ ہے کہ تقریباً لگ بھگ 180, 90, 200 کے قریب ممالک ہیں, ہر جگہ پہ بین الاقوامی چیزوں کی قیمتیں بڑھنے سے مہنگائی آ گئی. اس کا مطلب ہے کہ جن ملکوں میں مہنگائی آئی ہے 200 ممالک میں, اس میں پاکستان کا نمبر 100 ہونا چاہیے ایوریج. یعنی ہر جگہ پہ مہنگائی آ رہی, تو پاکستان میں بھی جن ملکوں میں مہنگائی ہے اس میں پاکستان کا 100واں نمبر ہے یا 70واں نمبر ہے یا 110واں نمبر ہے. پاکستان کا 3را نمبر ہے. پاکستان سے زیادہ صرف دنیا میں 2 ممالک ہیں جن میں مہنگائی ہے. ایک بھائی ارجنٹینا یا برازیل, میں بھولتا ہوں, میرا خیال ہے برازیل ہے یا ارجنٹینا ہے, اور دوسرا ترکی. بس اس کے علاوہ کوئی دنیا کا ملک ایسا نہیں ہے جس میں وہ مہنگائی آئی ہو, کمر توڑ مہنگائی ہو جو پاکستان میں آئی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی دنیا نے کیا کیا ہے جو پاکستان نہیں کر پایا. پوری دنیا میں مہنگائی آئی ہے تو پاکستان میں بھی آئی ہے, تو پاکستان کا 100واں نمبر ہونا چاہیے, یہ 3 نمبر کیسے ہو گیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ مہنگائی کن چیزوں میں آئی ہے. آپ کو تو معلوم ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے سینسٹیو پرائس انڈیکس. سینسٹیو پرائس انڈیکس اس کو کہتے ہیں جو صرف غریب آدمی کھاتا ہے, صرف غریب آدمی کی دال چاول آٹا گھی, بس ان چیزوں کی روزمرہ استعمال کی اشیاء میں مہنگائی کی شرح بہت زیادہ ہے, فوڈ آئٹم میں اضافہ بہت زیادہ ہے. ایک غریب آدمی جو لوئر انکم سیگمنٹس ہیں ان کو سب سے زیادہ ہرٹ جو اشیاء کرتی ہیں ان میں مہنگائی کی شرح بہت زیادہ. جی پہلے سال صرف دیہی علاقوں میں جہاں پہ میجورٹی ہمارے لوگ رہتے ہیں اور جو فوڈ پروڈیوس کرتے ہیں وہاں پہ 92%, 92% فوڈ انفلیشن تھی پہلے سال میں. اس وقت جس چیز کو سینسٹیو پرائس انڈیکس کہتے ہیں اس کے اندر 18.1 یا 2%, یعنی تقریباً ہر سال 20% اضافہ ہو رہا ہے ان چیزوں میں جو غریب آدمی کھاتا ہے. 3 سال کا مطلب ہے. نمبرز کی تفصیل میں چلے جائیں گے, لیکن شہباز صاحب کی جو باڈی لینگویج ہے اس کے اندر ہمیں ایک لگتا یہ ہے کہ کوئی اگریشن والی پالیٹکس کی طرف آہستہ آہستہ قدم بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ عام طور پر شہباز صاحب تو ڈرے سہمے میں گفتگو کرتے ہیں, لیکن اب یہ لگتا ہے کہ نہیں وہ تگڑے ہو رہے ہیں. یہ چینج کیسے آئی ہے؟ جی یہ وہی دیکھیے نا, میجر صاحب بھی آج سے اگر 1-1.5 سال پہلے آپ ان کو بلاتے تو میجر صاحب بھی امید لوگوں کو دلاتے. میں نے ان کو کئی دفعہ بولتے دیکھا ہے, بڑی ایک اعتدال کے ساتھ اور بڑی بیلنسڈ گفتگو کرتے ہیں. مگر آج وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا. تو بھائی جب گھی کی قیمت میں 1 سال میں 60% اضافہ ہو جائے, جب گوشت کی قیمت میں 1 سال میں 20% اضافہ ہو جائے, جب آٹے کی قیمت میں 1 سال میں 20% اضافہ ہو جائے, جب چینی کی قیمت میں 1 سال میں 30% اضافہ ہو جائے, تو میجر صاحب بھی یہی گفتگو فرمائیں گے اور شہباز صاحب بھی یہی گفتگو فرمائیں گے. میں سڑک پہ نکلا. مندوخیل صاحب سے پوچھتے ہیں. مندوخیل صاحب پچھلے روز سے زرداری صاحب کے جو بیانات ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں انجینئرڈ حکومت دے دی گئی, کبھی وہ کہتے ہیں مجھے بلایا جا رہا ہے کہ فارمولہ بنا کے دو, ان سے جان کیسے چھڑانی ہے. آج وہ کہتے ہیں کہ میں لاہور میں خیمے ڈال کے بیٹھ جاؤں گا. کیا تبدیلی کیا ہے؟ کوئی نئی سائنس چل رہی ہے جو ہمیں پتہ نہیں چل رہا, بیہائنڈ دی سین کوئی ڈیولپمنٹس ایسی ہو رہی ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو آصف علی زرداری صاحب پاکستان کا سپریم کمانڈر رہا ہے, صدر پاکستان رہا ہے, یقیناً سارے اداروں کو جانتا ہے, ادارے ان کو جانتا ہے, ہر چیز سے وہ واقف ہے. اور پھر جہاں پروپیگنڈا میڈیا میں کہے جا رہے کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے,
اگر کوئی ڈیل ہوتی تو اس طرح بات اوپنلی نہ کرتا. انہوں نے خود بولا مجھے بلایا جا رہا ہے. نہیں, میں فارمولہ بنانے والے مجھے بنا رہے ہیں. فارمولہ ندیم ملک سے بڑا آسان مولا ہے. میں نے اگر آپ کے شو میں نہیں آنا ہو اور آپ کو پروڈیوسر مجھے فون کر دے, میں بولو پورا سما اٹھا کہ میرے گھر لاؤ تب میں آؤں گا, اس کا مطلب میں نے نہیں آنا ہے. تو وہ جو شرائط یا زرداری صاحب نے جو بات کی, اس کا مطلب نہیں ماننے میں نے بات. آپ نے جس کو بٹھایا وہ پشتو میں مثال ہے کہ جانماز پہ تو کھڑا کر دو گے, نماز کون پڑھائے. آپ کا خیال ہے کہ ان کو دعوت دی گئی لیکن وہ تیار نہیں ہوئے. میں نہیں ہوئی, اگر ہوتا تو یہ بات اوپن نہیں ہوتی اور ہم ڈیل شیل پہ یقین بھی نہیں کرتے. میں نے مثال دیا نا کہ جانماز پہ کھڑا تو کر دو گے, نماز کون پڑھائے گا. نماز تو اس نے خود پڑھنی ہے جو کھڑا ہوگا. زرداری صاحب کی جو پچھلے 3 سال کی سیاست اگر سامنے رکھیں تو انہوں نے بڑے ہی کڑے وقت میں فارمولہ بنانے والوں کے لیے سینٹ الیکشنز کے وقت گنجائش پیدا کی. پی ڈی ایم کے عین اس وقت ساتھ چھوڑ کر گنجائش پیدا کی جب بڑا ہی مشکل وقت تھا. تو گنجائش تو پیدا کر دی. دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں آپ کو, آپ پی ڈی ایم کا میرے الیکشن نہیں وضاحت چھوڑیں, لیکن انہوں نے گنجائش پیدا کی. نہیں گنجائش نہیں, یہ تو آپ کہہ رہے ہو نا. دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں, یہ پی ڈی ایم جو الگ پیپلز پارٹی ہو گئی, یہ میرے الیکشن میں ہوا پچھلے 6 مہینے پہلے. ایک طرف تو آپ یہ کہتے تھے کہ سندھ حکومت ختم کرو, ہر چیز ختم کرو, ہمارے ساتھ تجویز کرو. دوسری طرف آپ نے پنجاب میں پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے نا آپ نے سیٹیں بانٹ دی. میں نون لیگ کی بات کر رہا ہوں. تو پھر سوال یہ پیدا ہو کہ میں اپنی حکومت ختم کروں. چلو وہ مرحلہ بھی گزر گیا. پھر جب یہ فیصل واڑا صاحب کی سیٹ خالی ہو گئی ہے تو ضمنی انتخابات میں یہ شاہد خاقان عباسی صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب بلاول صاحب کے پاس گئے, ہمیں یہ سیٹ دے دو. تو پارٹی نے اس کو یہ بولا آپ تو ایک طرح کے سارے استعفے دو, اور یہ جو مہینہ 2 مہینے کی سیٹ ہے اس کو بھی آپ چھوڑنا نہیں چاہ رہے. تو یہاں سے ہماری فرق سے اب اس میں آپ یا میڈیا کے دوسرے دوست اس کو رنگ دے رہے کہ ڈیل دیکھو ڈیل کیا ڈیل ہوتی ہے. آپ کے پنجاب کے لاہور کی سیٹ میں آپ کو پتہ ہے 133 میں ہمارے 5000 سے لے کے 32000 تک بڑے سیٹ, یہ مان رہے ہو. پشاور کے ہمارے 47,000 پارٹی بنانے کا کریڈٹ خود زرداری صاحب نے لیا. دیکھیں کس کی باپ پارٹی بنوانے کا, یوسف رضا گیلانی کے انتخاب کے لیے قائد حزب اختلاف بنانے کے لیے پھر آپ نے ساتھ. دیکھیں ایک موقع نہیں ہے, میں تو آپ کو 10 مثالیں دوں گا. لیٹ سے کہ میں آپ کو سپوز تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات مان لیتا ہوں. ہمارے پہ الزام یہ ہے کہ ہم نے باپ پارٹی سے ووٹ لیے. آپ نے تو ڈائریکٹ پی ٹی آئی کے ساتھ مکمکا کر لیے, 5 سیٹیں تم لو 5 تم لو, ایک کمیشن کے طور پہ کاف لیگ نے جو رول ادا کیا اس کو دے دو. یہ تھی. اب آپ تم اتنی اوپنلی کر رہے ہو اور میرے پہ الزام ہے کہ میں نے ووٹ تمہیں پی ٹی آئی سے بھی مانگتا ہوں, ووٹ تمہیں ہر پارٹی سے مانگوں گا. ایک زرداری صاحب کا اسٹیٹمنٹ سناتے ہیں, پھر میجر طاہر صادق صاحب سے درخواست کرتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ سیدھی بتا رہے ہیں, ہمیں تو زیادہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی, دل سے باتیں بتا رہے ہیں. دکھائے گا زرداری صاحب نے آج کیا کہا. سجے پاکستان میں ہانے ہم لاہور میں بھی ونی ویا تھو, ہوتے بھی خیمہ گاڑیاں تھو, پان جلد وئی ہوتے ہرن سا مقابلو کبو. انشاءاللہ ہرن کے ہوتے جس طرح نہ تھا سی مقابلو کیوں ہیں, جس طرح ہوتے نہ تھو ہرن جو سٹاپ تھے تیرے یہ پان میں نانی ویڑو کہے ویٹھائیں کدیں ہکڑا کرے ویا پر آئین سا گیا. انشاءاللہ آئندہ یہ ہرن کے موڈے وہ عوام جی جنگ تھیندی ہرن سا, انشاءاللہ عوام جی فتح تھیندی. ہن ٹائم تے اساں جو فیڈرل گورنمنٹ جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ تھیندا رہندا ہے سیاست میں. آپ کو میجر طاہر صادق صاحب کوئی لگتا ہے تبدیلی کی ہوائیں چل رہی ہیں؟ یہ سندھی کی کچھ مجھے پوری سمجھ انہوں نے نہیں بولا آئی. کہ میں لاہور میں خیمے گاڑ کے بیٹھوں گا اور ان کا مقابلہ کروں گا, عوام کی فتح حاصل ہوگی. اصل بات یہ ہے کہ زرداری صاحب آپ کو پتہ ہے بہت فنکار انسان ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے سیاست کو بھی بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور توڑ پھوڑ کرنا بھی وہ جانتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی کوئی اسٹیبلشمنٹ کی جو انڈیکیشن دے رہے ہیں, وہ غالباً اپنے ورکرز کو بھی تھوڑا گوشت دلا رہے ہیں, لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب شاید یہ رستہ ادھر آؤ, جو الیکٹیبلز بھی ہیں یا کچھ اس طرح کی ان کی اسٹریٹجی مجھے نظر آتی ہے. لیکن جب تک کوئی آئی ایس پی آر کی طرف سے ایسی بات نہ آئے یا کوئی اداروں کی طرف سے کہ بھئی کوئی ایسی معاملات, سر آئی ایس پی آر تو ایسی بات کر بھی بولے گا, کرے گا بھی نہیں اور کرنی چاہیے بھی نہیں. آپ لوگوں سے جفی ڈال رہے تھے تو آئی ایس پی آر نے تھوڑا بیان دیا تھا. نہیں وہ کرے گا بھی نہیں اور کرنی چاہیے بھی نہیں اسے. تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ سائیکلوجیکل ایفیکٹ کریٹ کرنے کے لیے وہ اس کو کر رہے ہیں کہ, اور پھر کچھ جس طرح میں نے کہا ہے کہ ہماری اپنی بھی اس میں کوتاہیاں اور کوتاہیاں اور ہنگامی, وہ تو پھر آج بندہ جو ہے وہ سیاسی بندہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے. لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کچھ چینج ہے؟ عام طور پر آپ پی ایم ایل این کے کچھ سینئر لوگوں سے آف دی ریکارڈ بات کریں نا, کیمرے ویمرے سے نکل کے, تو باڈی لینگویج میں ان کی کوئی چینج نظر آتی تبدیلی ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو مارچ تک کا ٹائم ہے نا, اس کے درمیان میں بس یہ پی ٹی آئی والے تو گئے ہی گئے, کچھ ایسی کچھ چیز پک رہی ہے ہوا کے اندر.
نہیں ہمیں تو ابھی تک کوئی کسی نے کوئی بتایا نہیں کوئی پک رہی ہے کسی کی کوئی ہمیں ساتھ کوئی رابطہ کرے کوئی انڈیکیشن دے. کہتے ہیں جی کہ یا ان کے کوئی ایک بڑا اتحادی ساتھ چھوڑ دے گا یا کاف لیگ چھوڑ دے گی یا MQM چھوڑ دے گی GDA اے پیچھے ہٹ جائے گی. وہ تو کئی دفعہ آپ کو پتہ ہے چھوڑنے کی پوزیشن میں آئے ہیں پھر وہ اکٹھے ہو گئے ہیں پھر وہ اگر چھوڑنا چاہیں تو یس آف کورس ان کے پاس پھر میجورٹی ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں نا کاف ہے جس طرح مندو خیر صاحب نے بتایا باپ ہے MQM ہے GDA ہے یہ اگر چھوڑ جائیں تو پھر آئی تھنک گورنمنٹ تو ان میں سے ایک بھی ساتھ چھوڑ گیا تو 4 نمبر ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے. 4 یا 5 اور ایک الیکشن کمیشن کا وہ فیصلہ ہے جو فارن فنڈنگ والا ہے وہ بھی کافی سیریس میٹر ہے. آج فیصل واڑہ کو فیصلہ ریزرو ہو گیا وہ بھی ریزرو ہو گیا. تو واٹ از یور ایکسپیکٹیشن؟ میں تو پر امید ہوں الیکشن کمیشن نے 2.5 سال میں جو چانس دیا ہے آج ہم نے سارے راستے اس کو کھل کے سامنے بتا دیے مثالی دی ہے کہ 2.5 سال ہو گئے 3.5 سال ہو گئے الیکشن کمیشن یہ پوچھنے میں ناکام رہا ہے کہ آیا اس نے نیشنلٹی کون سی تاریخ چھوڑی. سمپل سی بات ہے 11 جون 2018 لاسٹ ڈیٹ تھی فارم سبمٹ کرنے کا. اگر ایک دن پہلے بھی اس نے نیشنلی سرنڈر کیے تو بچ سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایک دن بعد کیے اس وجہ سے وہ ڈیٹ بتانے سے قیصر ہے. جبکہ میں نے سینٹ کا فارم بھی آج الیکشن کمیشن کو دیا ہے اور قومی اسمبلی کا ہے. قومی اسمبلی میں کا ناٹ اپلیکیبل. پھر RO کا میں نے اناؤنس کب ہوگا جو ریزرو کی ہے ججمنٹ تو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے آج بھی ہو سکتا ہے. اس میں میں تھوڑی بریک سے واپسی پوچھتے ہیں. بریک سے فارن فنڈنگ والا ایشو بڑا ہے. بریک لے لیں ہمارے ساتھ رہے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. میجر طاہر صاحب آپ کی بات میں نے ادھوری چھوڑ دی تھی. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کیس ہے فارن فنڈنگ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ واڈا صاحب کا جو کیس ہے نا جی یہ کلوز ہو چکا ہے. سمجھیں کہ یہ نائل ہو چکے ہیں. کس طرح کہ بھئی ایک آدمی سٹنگ MNA اپنی سیٹ چھوڑ رہا ہے اور سینٹ کی طرف آ رہا ہے اس وجہ سے کہ شاید میں کہوں گا جی وہ میرے ابھی تو پیپرز میں نے ہر چیز جو ہے وہ کلیئر ہے میری پہلے جو پیپرز داخل کیے تھے اس میں مسٹیک اور پھنس گئے کنفیشن ہے اس میں اور انہوں نے اپنے آپ کو انوالو کیا اور سیٹ بھی اروا دی. میجر صاحب یہ 2 فارم ہم نے رکھ دیا ہے قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا. لیکن میجر طاہر صاحب ایک یہاں سوال ہے. ویسے عمران خان سب کو کہتے ہیں ٹرانسپیرنٹلی چلنا چاہیے. یہ تو عمران خان کا اپنا امتحان تھا. ٹرانسپیرنٹلی چلتے وہ تو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے اس پروسیس کو نا. انہوں نے ٹکٹ اپروو کیا تھا نہ کرتے. میں اصل میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کے آس پاس جو لوگ ہیں آپ کو پہلی میں بتا چکا ہوں سرٹیفائیڈ نائل سرٹیفائیڈ ہائیلی کوالیفائڈ نائل. اب میں ان کے نام مطلب اچھا نہیں لگتا کہ میں اوپن ساری تقریباً آپ کہہ لیں 80% لوگ جو ہیں وہ نائل لوگ ہیں. آپ مجھے خود بتا دیں کہ ان 3-3.5 سالوں میں ان کی منسٹریز کے اندر کوئی ڈیلیورنس کوئی بہتری کوئی اور چیز آئی ہو جو اس کے مخالفوں کو صرف آپ برا بھلائی کہتے ہیں. بھائی ان کے کیس چل رہے ہیں ان کو چلنے دیں. لیٹ دی کورٹس ڈیسائیڈ. آپ اپنی پرفارمنس دکھائیں مہنگائی کو کنٹرول کریں کرپشن کو کنٹرول کریں نچلی سطح پہ جو گورننس ہے اس کو بہتر کریں. جو مہنگائی کی اصل یہ مہنگائی تو بالکل انٹرنیشنلی اٹ از نون کہ ہائی ہے لیکن مثال کے طور پہ ایک دکاندار بیچ رہا ہے 100 روپے پہ دوسرا ساتھ والا بیچ رہا ہے 110 پہ تیسرا بیچ رہا ہے 120 پہ. اس پہ کون سی باہر کی مہنگائی کا افیکٹ ہے اور امپیکٹ ہے. تو اس لیے میں روپے کی قیمت سر روپے کی قیمت تو خیر تو گورنر صاحب نے جو محبت ہمارے ساتھ کی ہے وہ بھی تاریخ میں یاد رکھی جائے گی. اتنا روپے کی بے قدری کبھی ہوئی نہیں تھی جو وہ کر دیا. سنبھال پائے گی آپ کی حکومت اتنا بڑا بوجھ؟ دعا کریں. سب سے بڑا گیس کا بحران ان کے اپنے سنبھال لیں گے اتنا بڑا بوجھ. بہت بڑا بوجھ ہے یہ روپے والے. روپے نہیں بوجھ تو ہے لیکن میں دیکھیں دعا کریں اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ سنبھال لیں. نہیں تو جس طرح معاملات چل رہے ہیں تو دوسرے آ کے کون سا کوئی اللہ دین کا چراغ لے آئیں گے. کوئی اللہ دین کا چراغ نہیں. جو کچھ حالات مشکل ہیں کوئی اللہ دین کا چراغ. آپ یاد کریں 2007 کے اینڈ میں جب الیکشن تھے ہمارے جنرل مشرف نے اناؤنس کی ہوئی تو اس میں بھی یہ گیس اور بجلی بند ہو گئی شور پڑ گیا رولے پڑ گئے وہ اتنا نقصان ہوا. بی بی کی اسیسینیشن کے بعد کے جو 3 مہینے تھے اس میں جلاؤ گراؤ سے بہت نقصان ہوا تھا اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا اس نے فیصلے نہیں تھے لیے. اس سے ملک بہت مشکل میں پڑ گیا. اچھا یہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب یہ پاکستان کی وائبلٹی ابھی ہم نے شبر زیدی صاحب کا ایک آرٹیکل دیکھا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ پاکستان گوئنگ کنسرن نہیں ہے. ان کا وہ اگلا جا کے جملہ کہتے ہیں ایک سرجری کرنی پڑے گی میجر سرجری پھر پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے. تو یہ حالات بڑے مشکل ہیں آسان نہیں ہے کسی کے لیے بھی. یہ بات آپ کی 100% ٹھیک ہے جی. اور یہ جو آپ پچھلے سیگمنٹ میں جو گفتگو کر رہے تھے کہ یہ مزاج بدلا ہوا لگ رہا ہے کہیں ڈیل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی یہی پرابلم ہے نا جی. ڈیل نہیں ہونی چاہیے. ڈیل کیوں ہونی چاہیے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم مل ملا کے ایک مخلوط سی حکومت بھانمتی کا کنبہ جو ہے وہ جوڑ کے آ بھی جاتے ہیں تو یہ سخت فیصلے کون کرے گا؟ یہ سخت فیصلے صرف اسی صورت ہو سکتے ہیں اگر ایک فیئر کریڈیبل الیکشن ہو جس پہ لوگوں کا اعتماد ہو، اور وہ ہم بے شک ہوں یا نہ ہوں، جو بھی آئے ووٹ کی وجہ سے آئے، اس پہ بوجھ ہو ووٹ کا، اور آئے 5 سال کے لیے، اور اس کے بعد وہ پہلے 2 سالوں میں یا 1 سال میں وہ سخت فیصلے کرے جس سے ملک کو اس بینکرپسی سے یا جو بھی دیوالیہ پن یا جو بھی الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں اس سے نکال سکے۔ اگر ہم ڈیلے ویلے کر کے آتے رہیں گے، 1990s کا چکر اوپر نیچے کرتے رہیں گے، تو آپ مجھے بتائیے کہ ملک کو اس کھائی میں سے جس میں ہم گرے پڑے ہیں کون نکالے گا؟ کون سخت فیصلے کرے گا؟ اگلا سال الیکشن کا سال ہے۔ لیکن اگر آنے والے کو آپ کہتے ہیں کہ 5 سال آنے کے لیے حق ملنا چاہیے تو پھر جو موجودہ ہے ان کو بھی 5 سال کا حق ملنا چاہیے۔ آپ کو صلاح ملے یا کسی اور کو ملے، لوگوں نے منتخب کیا۔ جی میں دیکھیں، ہمیں اعتراض ہے آخری جملے پہ آپ کے کہ لوگوں نے منتخب کیا، لیکن چلیں میں آپ کی بات مان لیتا ہوں تو چلائیں، پھر یہ جو بوجھ لوگوں پہ پڑا ہوا ہے اس کو اتاریں، یہ جو قرض ہے ووٹ کا اس کا حق ادا کریں لوگوں کو۔ ابھی میں آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہوں، 300%۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی جو پارٹیاں ہیں پی ایم ایل این بھی اور پیپلز پارٹی بھی، ان کی دلی خواہش یہ ہے کہ کوئی اور ان کو گرا دے اور آپ کو رستہ مل جائے۔ دیکھیں آپ اپنی کوشش سے ان کو ہٹا نہیں پائے، معذرت کے ساتھ، اب آپ دوسروں سے مدد چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آگے تو آپ کے سر پہ سیرا سجا دیا جائے لیکن مدد کوئی اور کر دے۔ یہ آپ دونوں جماعتوں کی یہی خواہش۔ میری اگر یہ خواہش ہوتی تو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا۔ میں نے تو اس خواہش کے خلاف گفتگو شروع کی ہے۔ میں نے تو آپ کو بتایا ہے کہ ایک فیئر الیکشن اس ملک میں ہونا چاہیے، 5 سال کا مینڈیٹ ہونا چاہیے۔ اگر میں آپ کی بات، کیونکہ آپ نے کہا کیونکہ ان کے پاس تو ابھی مینڈیٹ ہے نا 5 سال پورے کرنے کا۔ جی میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں اگلے سال پاکستان میں آنے والے وقت میں جو بھارت کا 1 سال کا دفاع کے بجٹ میں اضافہ ہے، جو اضافہ ہے 1 سال کا، وہ پاکستان کے کل بجٹ سے زیادہ ہوگا۔ ملک کی فورن پالیسی تباہ ہو گئی، ملک کا دفاع جو ہے وہ تباہ ہو گیا، ملک کی معیشت جو ہے وہ تباہ ہو گئی، ملک کے اندر انسانی حقوق جو ہیں وہ پامال ہو گئے۔ میڈیا کے ساتھ جو ہوا سو ہوا، وہ داستان آپ کے سامنے ہے۔ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ابھی میجر صاحب بھی ذکر کر رہے تھے، کسی کو پھانسی کی کال کوٹری میں ڈالا، کسی کی گاڑی میں سے ہیروئن نکلی، کسی کو 1 سال جیل میں رکھا۔ کیسے چلے گا یہ؟ اگر چل سکتا ہے تو چلائیں۔ یہ جو میں نے آپ کو نمبرز بتائے، آپ نے کہا کہ یہ پروگرام نمبرز کا ہو جائے گا، تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں یہ پروگرامز نمبرز کا نہیں ہے۔ یہ 30,000 کمانے والے جو آپ کے کیمرہ مین بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھیں، ان کا بجٹ نہیں بن رہا۔ اب کوئی شخص کاغذ لے کے بیٹھ جائے اور مجھے 30-35 ہزار کمانے والے شخص کا بجٹ بنا کے بتا دے، اور اگر بجٹ نہیں آپ بنا سکتے، میں نہیں بنا سکتا، میجر صاحب نہیں بنا سکتے، مندو خیل صاحب نہیں بنا سکتے، تو یہ غریب لوگ کیا کریں؟ ان کے بچے کدھر جائیں؟ جب 500% دوائی میں اضافہ ہوگا تو لوگ کہاں جائیں گے؟ بتائیے مجھے آپ۔ مندو خیل صاحب، سیاسی جماعتوں کے پاس حل بھی تو ہونا چاہیے نا، صرف باتیں کر کے آپ لوگ چلے جائیں، آپ کے پاس حل تو نہیں ہے کوئی بھی۔ ایک تو جو میجر صاحب نے بات کی بڑی آسان سے، کہہ رہے بزدار صاحب بہت اچھے آدمی، یقیناً اچھے آدمی ہوں گے۔ اب میں وکیل ہوں، مجھے آپ کسی اسپتال کا سربراہ بنا، جتنے بھی ایماندار و اچھا ہو تو میں نہیں چلا سکوں گا، نمبر 1 بات۔ دوسری بات یہ جو آپ نے کہا کہ اگر دوسری حکومت آ گئی تو کیا کریں گے، تو یہ بڑا آسان راکٹ سائنس نہیں ہے۔ آج جو گیس کے کرائسس چل رہا ہے، کیا یہ جون جولائی میں نہیں پتا تھا کہ دسمبر جنوری نے بھی آنا ہے؟ وقت پہ نہیں خریدے، یہ تو نائلی ہے نا، بات ہی ہوتا نا۔ تو اس میں کون سے راکٹ سائنس ہے کہ اگلی حکومت پیپلز پارٹی یا نون لیگ یا کوئی اور حکومت نہیں کر سکے گی؟ اگر عمران خان نہیں کر سکے تو دنیا کا کوئی حکومت نہیں کر سکے۔ 5 ماہ میں $20 ارب کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ڈالر پاس ہے نہیں ہے، یہ بھی پتا تھا۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں ان کی نائلی کی وجہ سے، مس مینجمنٹ کی وجہ سے۔ اور پھر کون کہتا ہے عمران نیازی صاحب وہ ایماندار ہے؟ اتنا بڑا میل کون سا سورس آف انکم میں جو چل رہا ہے؟ اس کی جو ATM کارڈ دائیں بائیں تھے وہ کہاں چلے گئے؟ ان کو جو ریلیف NRO دے رہے جہانگیر ترین کو، حلیم خان کو، یہ کیا چیز ہے سارے؟ سوال یہ ہے۔ اور پھر دوسری بات، میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، ان کی اپنے گورنر پنجاب نے کہا کہ بھائی پورا پاکستان بیچ دیا، انہوں نے گروی رکھ دیا، کہا کہ نہیں کہا؟ نہیں، یہ نہیں کہا کہ بیچ دیا، انہوں نے کہا کہ IMF کے آگے سارا کچھ مان لیا، ہم سارا کچھ لکھ کے دیا ہے۔ یہ کیا الفاظ کیا بڑھ گیا؟ میں نے تھوڑی سی سخت کر دی بات، وہی ہے نا کہ سب کچھ لکھ کے دے چکے ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، وہی عمران نیازی صاحب بھی کہ میں اگر قرض لوں IMF کے پاس، میں خودکشی کروں گا، خودکشی آرام ہے، میں مشورہ نہیں دوں گا۔ لیکن جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے 10,000 ارب پہ روتے تھے، آج تک یا 3 سال تک 17,950 ارب لے چکا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر وہ جو اسٹوڈنٹ پیسے نہیں رکھتے تھے اکاؤنٹ میں کہ ویزا لینے کے لیے، یار کسی پیسے منگ لے اکاؤنٹ میں رکھ لے تاکہ ویزا مل جائے،
سعودی عرب سے 4% سود پہ پیسے لے کے ریزرو بڑھانے کے لیے رکھے یا اور پھر وہ معاہدہ کیا ہے 72 گھنٹے کی الٹیمیٹم پہ وہ معاہدہ کیا ہے آئی ایم ایف سے آپ نکل نہیں سکتے ہو گے آئی ایم ایف کی قسط اپنی شارٹ کی نائل ہو جائے گا اتنی سخت اچھا پھر ایک جملہ اور پھر جو پیٹرول کا بولا تھا پیٹرول جو سعودی عرب دیا آپ کو پتا ہے پیٹرول دنیا سے 8% مہنگا دیا ہے او بھائی کون سی دنیا میں رہتے ہو طاہر صادق صاحب ہم اس سے نکلیں گے کیسے حکومت آپ نے کہا کہ سرٹیفائیڈ نااہل ہیں وزراء سارے اب نکالنا ہے ان کے پاس اہلیت نہیں ہے ابھی تک یہ بھی نہیں دکھا سکے میں سمجھتا ہوں کہ نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ تمام پارٹیز ملک کی خاطر ملک ہے تو ہم سب ہیں ابھی مصدق صاحب نے ایک بات کی کہ سال 2 5 سال کا ٹینور ہو سال 2 سختی سے آپ عمل بھائی 2 سال کیوں 5 سال کیوں نہ سختی کریں ایک دفعہ ملک کو صحیح ٹریک پہ چلا دیں سو واٹ کہ اگر میں 5 تھی کر کے اگلی دفعہ میں ہار جاتا ہوں کم از کم میرا ذہن مطمئن ہوگا دل مطمئن ہوگا اور پبلک جو ہے ساری عمر مجھے یاد رکھے گی بھائی کوئی بندہ تھا جس نے صحیح سمت پہ صحیح فیصلہ کی طاہر صاحب جس کو یہ مینڈیٹ ہو لوگ جس کو منتخب کر کے لائیں وہ تو یہ کر سکے گا اوپر سے آ کے تو کوئی نہیں کر سکے نہیں میں مینڈیٹ ہی کی بات کر رہا ہوں جو بھی کرے وہ 2 سال کے لیے نہیں اگر ضرورت پڑے تو 5 سال کے لیے سختی کرے اور ملک کو ایک صحیح سمت پہ ڈالے وہ تو پھر اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں یہ چیز ڈال کے لے کر آئے آج تک مجھے بتائیں جتنی بھی مینیفیسٹو آئے ہیں کوئی عمل ہوا ہے آپ کی جماعت نے کیا نہیں 1 کروڑ نوکریاں نہیں پیدا کی سر آپ کی جماعت نے 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں آپ کی جماعت نے بنائی کہ نہیں ابھی تو میرا خیال ہے وہ اس سارے کرونا کی وجہ سے سارا کرونا کا تو ایسے بیچارے کرونا کو الزام دے رہے ہیں آپ نہیں الزام کرونا کو نہیں بلکہ کرونا سے ان کو کچھ فائدہ بھی ہوا ہے کہ ان کے کئی ڈیفر ہو گئے قرضے ڈیفر ہو گئے کچھ اور آگے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو اٹ از ہائی ٹائم اینڈ یہ مہینہ 1.5 ہی ہیں تو کیا مطلب ہی شوڈ چینج ہز ٹیم ہی شوڈ تھنک کہ جی کیا لوگوں کے لیے کیا بہتر کام کرنا ہے اور اگر وہ نہیں کرتے نہیں پھر وہ تو آپ اللہ ہی حافظ ہے پھر اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ مالک ہے جو پھر کے پی میں بلدیاتی الیکشن میں ہوا ہے کچھ ویسا ہی ہو سکتا ہے آپ کہہ نہیں رہے آپ بھی چسکے لگاتے ہیں آپ بھی چسکے لگاتے ہیں شوگر لیول کم کر رشید صاحب کا ایک بیان ہے پہلے میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں دکھائے گا جی محمود رشید کا جو کرپشن ہو رہی ہے آئی ایم سوری ٹو سے اگر 100 روپیہ فیس ہے تو 500 روپے کے بغیر جو ہے وہ رجسٹریشن نہیں ہوتی اور بعض جگہوں پر 1000 کے بغیر رجسٹریشن نہیں ہوتی جس کے ہاں کوئی برتھ ہوتی ہے تو وہ اسی خوف سے کہ مجھے 500-1000 روپیہ یونین کونسل میں جا کے دینا پڑے گا وہ یہ بادر نہیں کرتا ایک بریف سا اس کا جواب دے دیں آپ اگر سمجھتے ہو کہ اس پہ کرپشن ہے تو یہ نالی تو منسٹر صاحب بڑے جوش میں یہ بات کر رہے ہیں بھائی آپ اس محکمے کے منسٹر ہو آپ چینجز لاؤ نا اگر آپ سمجھتے ہو غریب آدمی نہیں دے سکتے تو فری کر دو کیا 500 روپے کتنے بچے پیدا ہوتے ہوں گے ایک دن میں صحیح سے ثابت تو یہی ہوا ہے نا کہ پی ٹی آئی وہ جو وعدے کرتی تھی چینج کے وہ چینج نہیں لا سکی مطلب اصل میں بات یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹیولی بھی معاملات ٹھیک نہیں ہیں ان کے مطلب ان کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو ایڈمنسٹریشن کس طرح چلانی ہے اور معاملات کو کس طرح چلانا ہے اب دیکھیں نا ایک آدمی آپ خود کہتے تو اس کا حل نکالیں نا بھائی آپ بیٹھ کے آپ حل نکالیں جو ایگزیکٹو ہے اس کے پاس اختیار ہوتا ہے اس کو فیصلہ ہوتا ہے کمپیوٹرائز سلپ جاری کریں فری آف کاسٹ 4 آنے نہ لگیں یہ بات کر رہے ہیں کہ جی نہیں تھے ہمارے یونین کونسل میں آئی واز ناظم تو ہمارے بھی یہ ایشوز آئے انہوں نے کہا میں نے کہا یار فری کریں ہمیں ان کی 100 روپے 200 روپے کی کیا ضرورت ہے گھروں میں جا کے انہوں نے فری کئی بچوں میں واقعی وہ نہیں کرواتے لوگ دیہاتوں میں بیٹھے رہتے ہیں وہ لیکن اس سے کرپشن ختم کرنے میں مدد ملی نہیں کرپشن تو ختم کرنے میں مدد نہیں ملی لیکن لوگوں کو کم از کم فیسیلیٹیٹ ہو گئے ہمارے ساتھ رہے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں مصدق ملک صاحب پاکستان کے مسئلوں کا حل کیا ہوگا جو شبر زیدی کہتے ہیں کیا اسی کو فالو کریں کچھ میجر سرجری کی ضرورت ہے اس وقت یا چل لیں دیں بزنس ایز یوزول دیکھیں میں آپ کو 2 ایگزامپلز دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حل اتنا کوئی تشویشناک نہیں ہے جتنی ہم بات کر رہے ہیں دیکھیے ابھی مندوخیل صاحب بھی بات کر رہے تھے پائپ لائن لگی ہوئی ہے 1000 میل کی شاہد خاقان عباسی صاحب پائپ لائن لگا کر گئے ہوئے ہیں ٹرمینل لگے ہوئے ہیں شاہد خاقان صاحب جو ہیں وہ 1.2 بلین کیوبک فٹ جو ہے وہ ری گیسیفیکیشن کے پلانٹ لگا کر چلے گئے ہیں ان پلانٹس کے ذریعے 12 سے 14 شپس آ سکتی ہیں کتنی آ سکتی ہیں 12 سے 14 شپس ان میں سے 6-7 شپس کا معاہدہ شاہد خاقان عباسی صاحب کر کے چلے گئے ہوئے ہیں پاکستان گیس نہیں خرید سکا 300% گیس میں اضافہ ہوا ہے اور
پائپ لائن بھی لگی ہے, ٹرمینل بھی لگا ہے, کانٹریکٹس بھی ہو چکے ہیں 60-70% گیس کے. جو 20-30% گیس لینی تھی وہ حکومت گیس نہیں لے سکی. اگر گیس لے لیتی تو آج انڈسٹری چل رہی ہوتی. آج انڈسٹری چل رہی ہوتی تو لوگوں کو روزگار مل رہا ہوتا, شفٹیں نہ بند ہو رہی ہوتی, لوگ نہ تڑپ رہے ہوتے, نہ آپ کے پاس آہو فغان لے کر آتے. گیس ایک مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب. چلیں میں دوسرے صاحب سے بھی پوچھیں, لاسٹ سیگمنٹ ہے, وقت اس میں تھوڑا ہے. ایک گیس کی شارٹیج کا ایشو ہے, یہاں تو لوگوں کو روٹی کا ایشو ہے, مہنگائی کا ایشو ہے, فوڈ کا ایشو ہے, روٹی رات کو خرید کے بچوں کو پیٹ کیسے بھرنا ہے اس کا ایشو ہے. ہر سارے مسئلے ہیں, صرف گیس ایک خالی نہیں ہے, بہت سارے مسئلے. جب ایک چیز آلریڈی جیسا مصدق ملک صاحب نے بتایا, آصف علی زرداری صاحب نے جب ایران کے ساتھ معاہدہ کر کے اس کو کنٹینیو کیوں نہیں کیا آپ نے؟ میں پچھلی حکومت سے بھی سوال کروں اور موجودہ سے بھی کروں. پھر دوسری بات یہ کہ ایک ایشو نہیں ہے, آپ تو گلے میں گھنٹی باندھ گئے تھے جاتے جاتے, آپ نے کہا ایران پاکستان گیس پائپ لائن لگا دو, امریکہ ہمیں سینکشن لگا دے. آپ ان ڈالروں کے بغیر ابھی رول رہے ہیں, تب بھی رولتے رہتے ہیں. یہ نہیں ہونے والا. نہیں, بات یہ ہوتا ہے جب تک آپ جاتے ہیں نا واشنگٹن IMF کے پاس قرضہ لینے, تب تک آپ یہ میجر صاحب اور مصدق ملک صاحب تو نہیں مان رہے, آپ مان رہے ہو یہ بات. ٹھیک ہے, یہ تو سوال یہ ہے, ایک چیز ہو ان کی وزراء کا, پی ٹی آئی کے اپنے MNA کراچی کے بول پڑے, کل اسمبلی کا اجلاس 5 منٹ میں ختم ہوا. اس وجہ سے ایک تو کورم پورا نہیں تھا اور پتہ تک کہ اس میں لگے. سوال یہ ہے کہ اب بھی جو میجر صاحب بات کریں, بڑی خوبصورت بات کی, اب بھی موقع ہے کہ وہ سر جوڑ کے بیٹھیں اور اس چیز کو جو بقایا 1.5 سال, نہیں تو قسم خدا کی بتائیے سر کیا حال ہے. میں نے تو کہا سر کہ سب اللہ کو حاضر ناظر جان کر ملک کی خاطر اکٹھے بیٹھ جائیں. اور اس میں کس کس کو شامل ہونا چاہیے؟ جب آپ سب سارے پارٹ کریں شامل, کوئی ایسی بات نہیں, سب کو کریں. اور لیڈ کون کرے؟ پرائم منسٹر لیڈ کرے؟ پرائم منسٹر لیڈ کر لے. نہیں, میجر صاحب NRO تو نہیں بولیں گے, پھر عمران نیازی صاحب بولے NRO مانگ رہے ہیں. NRO کی بات کس کو کرنا چاہیے جس میں آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی ہو, اسٹیبلشمنٹ بھی ہو, آپ کے ادارے بھی ہوں, آپ کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے مین پولیٹیکل ہیڈ ہوں, اور بیٹھ کے بالکل ایک پاکستان کے لیے ایک منیمم کامن پروگرام کریں کہ بھائی ہم نے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے, اب کر لیں. پھر آگے 4 سال 3 بعد پرائم منسٹر صاحب بیٹھیں گے, پرائم منسٹر وہ تو سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں نہیں بیٹھے, تو یہاں بیٹھیں گے, نہیں بیٹھیں گے. میجر طاہر صادق صاحب, قادر مندوخیل صاحب, ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.